قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. احسنت. یہ فصل قائم کی، یعنی فصل کا معنی جدا کرنا. یہ پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں ان کا موضوع اور تھا اور اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں یہ فصل ہے. من اصول اہل سنہ والجماعہ، اہل سنہ والجماعہ کے اصول اور قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل اور ان کی زبانیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے بالکل سالم، محفوظ. نہ ان کے دلوں میں صحابہ کی قدورت ہے، نہ ان کے زبانوں پر صحابہ پر کوئی جرح اور تنقید ہے. ان کی زبانیں بھی صحابہ پر کسی قسم کا کیچڑ اچھالنے سے محفوظ ہیں، اور ان کے دل بھی اس قسم کے کینے سے محفوظ ہیں جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں کو محفوظ رکھو. نہ زبانوں میں کوئی کینہ رکھو، کوئی عداوت یا بغض رکھو، اور نہ زبانوں پر کسی قسم کی تنقید ہو. بالکل. صحابی کون ہے؟ صحابی میں تین چیزیں: جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، نمبر 1، اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، نمبر 2، اور نمبر 3 اسی ایمان پر اس کی موت آئی ہو. دیکھا ہو ایمان کے ساتھ، اسی پر اس کی موت آئے. یہ اگر رؤیت اور صحبت 1 منٹ کے لیے ثابت ہو جائے، 1 منٹ کے لیے، وہ صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو یا نہ رہا ہو، کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن 1 منٹ کی صحبت اگر ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان ہی پر موت آئے تو صحابیت ثابت ہو جائے گی. اور یہ صحابیت بڑے شرف کی بات ہے. اصل صحبت ہر صحابی کے لیے جب وہ شرف کی بات ہے، اس کی ایک فضیلت آگے آ رہی ہے. باقی ہر صحابی میں عمل کا تفاوت تھا. ابوبکر صدیق سب سے افضل، عمر بن الخطاب ان کے بعد، اس طرح صحابہ کے درجات ہیں، مگر اصل صحبت میں سارے برابر. کسی کی صحبت 10 سال کی ہو اور کسی کی 1 منٹ کی ہو، صحابیت ثابت ہو جائے گی. چنانچہ اگر صحابیت ثابت ہو جائے 1 منٹ کے لیے کیوں نہ، اس کے تعلق سے دلوں کا سلیم ہونا ضروری ہے. نہ زبان پر کوئی تنقید ہو اور نہ دل میں کسی قسم کا حسد یا بغض ہو یا کسی قسم کی عداوت. کما وصفهم اللہ فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا اپنے اس فرمان میں کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو لوگ بعد میں آئے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو کہ ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. مراد صحابہ کرام کہ بعد میں آنے والے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے. تو صحابہ کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دلوں کی سلامتی اور زبانوں کی سلامتی، یہ مطلوب ہے. اور اللہ نے ان کو بھائی کہا ہے کہ وہ صحابہ کے بھائی ہیں اور صحابہ ان کے بھائی ہیں، جس میں بعد میں آنے والوں کی ایمان کی خبر ہے اور صحابہ کے تعلق سے کردار کی خبر ہے کہ صحابہ کے تعلق سے نہ دل میں کسی قسم کی بے ایمانی ہو اور نہ زبان پر کسی قسم کی بے ایمانی ہو. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہیں جو گزر گئے صحابہ، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غل، کوئی حسد اور کوئی کینہ نہ ہو، کوئی مکر و فریب نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی الحاد نہ ہو صحابہ کے تعلق سے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو رؤوف ہے، بڑی رحمت اور شفقت اور محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ ایمان، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے دل اور زبانیں بالکل سلامتی پر ہوں صحابہ کرام کے تعلق سے. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. صحابہ کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کسی شخص نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا، احد پہاڑ کے برابر، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابی کے اگر وہ خرچ کرے ایک آدھا کلو کھجوریں یا دانے یا اناج، یا اس کا بھی آدھا، ایک پاؤ جو ہے وہ گندم خرچ کر دے یا کھجوریں خرچ کر دے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، تم اتنا سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے، ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. یہ شرف صحبت کا اجر، حالانکہ عمل یہاں زیادہ اور وہاں کم ہے. ادھر احد پہاڑ کے برابر سونا ہے اور ادھر صرف ایک پاؤ گندم، اجر وہاں زیادہ ہے یہاں کم ہے. یہ فارق کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کی صحبت. تو جس جماعت کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میسر آ گئی، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بڑی پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے. اور وہ شخص اتنا ہی ظالم اور جابر ہے، اتنا ہی تعدی کرنے والا ہے جو صحابہ پر کیچڑ اچھالے اور ان کو برا بھلا کہے. تو اہل سنہ کیا کرتے ہیں؟ یقبلون ما جاء به فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں صحابہ کے بارے میں جو وارد ہوا اس کو قبول کرتے ہیں. والاجماع، اور جو اجماع امت کا صحابہ کے بارے میں اس کو قبول کرتے ہیں، اور کتاب و سنت سے اجماع سے من فضائلہم و مراتبہم، جو ان کے فضائل ثابت ہیں، ان کے مراتب ثابت ہیں، اس سب کو قبول کرتے ہیں، اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے. تو اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ صحابہ کا اجلال، صحابہ کا احترام، صحابہ کی تکریم، اور ان پر کسی قسم کیچڑ نہ اچھالنا، گالی نہ دینا، ان کے ایمان کی جو ہے شہادت دینا اور گواہی دینا، اور کسی صحابی پر کسی قسم کا یعنی تنقید کرنا، اس کو جرم قرار دیتے ہیں. یہ مذہب اہل سنت کا، اور صحابہ کے فضائل مراتب جو بھی وارد ہیں کتاب و سنت سے اس سب کو قبول کرتے ہیں. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. یفضلون، اور اہل سنہ والجماع فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں ان صحابہ کو من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا فتح سے قبل. اور فتح سے مراد کیا ہے؟ وہ صلح الحدیبیہ، صلح حدیبیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا تھا، انا فتحنا لک فتح مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی. حالانکہ صلح کر کے آئے تھے، اور صلح میں بھی بظاہر جو شقیں تھیں وہ مسلمانوں کی کمزوری پر منتج ہو رہی تھی، کہ تم میں سے کوئی اگر مرتد ہوا تو وہ ہمارے پاس آ گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ہم میں سے کوئی مسلمان ہوا تو تمہارے پاس گیا، تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے تم. ان شرائط پر صلح ہو رہی، ظاہر کمزوری. اور قرآن نے کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتح مبین. یہ فتح مبین ہے، صحابہ کا بیان ہے. فتح مبین اس لیے کہ 10 سال کا معاہدہ ہو کے جنگ نہ کرنے کا، امن قائم کرنے کا. اب جب معاہدہ ہوا، لوگوں کو خبر ہوئی، تو لوگ اب جو ڈرے بیٹھے تھے، سامنے بیٹھے تھے، وہ جوک در جوک آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کی. پہلے ان کو ڈر تھا اگر ہم نکلے اپنے گھروں سے اسلام قبول کرنے کے لیے تو یہ کفار ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں ماریں گے، قتل کر دیں گے. لیکن جب فتح ہو گئی، راستے واضح ہو گئے، امن چھا گیا، اب لوگ نکل رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، دعوت کے راستے ہموار ہو گئے. یہ فتح مبین ہے. تو فرمایا کہ جو صحابہ فتح سے قبل، یعنی صلح حدیبیہ سے قبل جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، وقاتل، اور جہاد کیا، ان کو فوقیت دیتے ہیں. کن پر؟ علی من انفق من بعد وقاتل،
جنہوں نے فتح حدیبیہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا. یعنی صحابہ کی دو قسمیں ہو گئی. کچھ وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ سے قبل تھے، انہوں نے قربانیاں دی، مال خرچ کیا، جہاد کیا. کچھ صحابہ بعد میں ہیں، صحابہ وہ بھی ہیں، مال بھی خرچ کیا، قربانیاں بھی دی اور شہادتیں بھی ہوئیں. قرآن نے دونوں کو برابر نہیں کہا. جو پہلے ہیں ان کے لیے فوقیت اور ترجیح ہے. بڑے وہ کٹھن حالات تھے جن میں انہوں نے کام کیا. تو بہرحال ان نصوص کی بنا پر اہل السنہ ان صحابہ کو مقدم کرتے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے قبل اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور اعمال صالحہ کیے، ان صحابہ پر جو حدیبیہ کے بعد آئے، اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا. تو اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحابہ ان سے افضل ہے. جی وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ. اہل السنہ مقدم کرتے ہیں مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کو. مہاجر جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور انصار اہل مدینہ جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا تھا، مقدم کرتے ہیں. قرآن نے بھی مقدم کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ پہلے مہاجرین ہیں پھر انصار ہیں. تو اس تقدیم کی بنا پر اہل سنہ کا بھی عقیدہ ہے کہ مہاجر صحابہ انصار پر مقدم ہیں. یؤمنون بأن اللہ قال لأہل بدر. اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرمایا تھا جن کی تعداد 313 یا کم و بیش تھی. کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. تمام بدری صحابہ، یعنی 313 صحابہ کی تعداد، اتنا بڑا مجموعہ، اور اللہ رب العزت نے ان تمام کو بخش دیا اور ان تمام کو معاف کر دیا. ہمارا یہ ایمان ہے. سوچیں وہ لوگ جو صحابہ پر کیچڑ اچھالتے، ان نصوص کا انکار کرتے ہیں. اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی موقع پر ایک ہی بار ان 313 کے لگ بھگ صحابہ کو معاف کر دیا اور کہا کہ جو مرضی کرو. یعنی اتنا بڑا تزکیہ ہے یہ کہ جو مرضی کرو، میں تمہیں معاف کر چکا. اس کا معنی یہ نہیں کہ جو مرضی کرو، نعوذ باللہ شراب پیو، زنا کرو، نہیں. اس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے تزکیہ کہ تم گناہ نہیں کر سکتے. یہ کھلی چھوٹ دی گئی. اس کا معنی یہ کہ تم گناہ کر نہیں سکتے، اور اگر کر لیا تو فوراً توبہ کر لو. اور دونوں تقویٰ کی علامتیں. بول تو گناہ نہیں ہوگا، ہو گیا تو فوراً توبہ کر لو، اور دونوں تقویٰ کی علامتیں. اس لیے فرمایا کہ جو چاہو تم عمل کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. تو ایک ہی یعنی دفعہ میں 313 کے لگ بھگ صحابہ کو معاف کیا گیا. اور وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. ان کی تعداد 1400 اور 1500 کے درمیان تھی. تو ایک دفعہ میں اتنی تعداد میں صحابہ کو جنتی قرار دیا گیا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جہنم کا. بل لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بلکہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کیوں راضی؟ ان کے ایمان پر، سچے عقیدے پر. اور وہ کیوں راضی؟ اجر پر. اللہ نے کتنا ان کو اجر عطا فرمایا، کیسے کیسے فائدے ہیں. جنت کی جو ایک سعادت ہے اس پر وہ بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی. وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 1400. یہ اہل شجرہ کی تعداد 1400 سے زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ایک ہی موقع پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی.